میں ریکویسٹ کروں گا. I will be walking out along with my I would request let the law minister give an explanation. Let him give his position on the floor of the house, but we will not sit. پیپلز پارٹی کا احتجاج کام کر گیا. وزیراعظم ہاؤس نے اسپیشل اکنامک زون آرڈیننس واپس لے لیا. صدر مملکت نے آرڈیننس واپس لینے کی ایڈوائز دی تھی. حکومت نے صدر مملکت کے دستخط کے بغیر اسپیشل اکنامک زون کا آرڈیننس جاری کیا تھا. پیپلز پارٹی نے آرڈیننس کے اجرا پر احتجاج اور قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا. کورم پورا نہ ہونے پر اجلاس ملتوی کیا گیا. وزیر قانون اعظم نذیر طاہر نے کہا قانون سازی کرنا پہلا عمل ہے. جب تک صدر توثیق نہیں کریں گے. بلاول بھٹو نے معاملے پر آج دوپہر 2 بجے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا لیا. وفاقی حکومت کے رویے پر غور ہوگا. پاکستان اور انڈونیشیا کا دفاعی تعاون بڑھانے پر اتفاق. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی ملاقات. دفاعی تعاون بڑھانے کے امکانات پر تفصیلی گفتگو. دفاعی اداروں میں روابط مضبوط بنانے، تربیتی تعاون اور دفاعی صنعت میں شراکت داری کو وسعت دینے پر زور دیا گیا. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے انڈونیشیا کے ساتھ مضبوط اور دیرپا دفاعی تعلقات کا عزم دہرایا. کہا دونوں ملکوں کے اسٹریٹجک مفادات میں ہم آہنگی دفاعی شراکت داری کو مزید مضبوط بنائے گی. انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے پاک افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو سراہا. دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسلح افواج کی قربانیوں کا اعتراف کیا. انڈونیشین وزیر دفاع کے چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات. دوطرفہ فضائی تعاون، تربیت اور استعداد کار بڑھانے پر بات چیت. ایئر چیف کی پاک فضائیہ کی جدت اور ملٹی ڈومین آپریشنز پر بریفنگ. انڈونیشیا کا تربیت، ہوا بازی اور ایروسپیس شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اظہار دلچسپی. تہران مرگ بر امریکہ کے نعروں سے گونج اٹھا. ایران کے مختلف شہروں میں حکومت کے حق میں ریلیاں. ٹہران میں لاکھوں شہری سڑکوں پر نکل آئے. قومی مزاحمتی مارچ میں صدر پزشکیان کی بھی شرکت. ہاتھ ہلا کر عوام کے نعروں کا جواب دیا. مظاہروں میں عوام نے حکومت کے ساتھ یکجہتی اور حمایت کا پیغام دیا. ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر نے تہران میں ریلی سے خطاب میں کہا شرپسند عناصر سے بھی سختی سے نمٹا جائے گا. امریکہ نے دوبارہ حملہ کیا تو ایران کی فوج صدر ٹرمپ کو ناقابل فراموش سبق سکھائے گی. حکومت نے حالات کنٹرول کرنے کا دعویٰ کیا. ایرانی حکومت نے احتجاج اور فسادات میں 114 سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں کے مرنے کی تصدیق کر دی. مرنے والوں کی یاد میں ایران بھر میں 3 دن کا سوگ. Iran called to negotiate. Yesterday, leaders of Iran called. They want to negotiate. They meet with them. I mean, a meeting is being set up. But we may have to act because of what's happening before the meeting. ایران مذاکرات کرنا چاہتا ہے. انہوں نے ہم سے رابطہ بھی کیا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واشنگٹن ڈی سی جاتے ہوئے طیارے میں صحافیوں سے گفتگو. کہا ہم ایران کے خلاف مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں جن میں فوجی کارروائی بھی شامل ہے. اپوزیشن لیڈروں سے رابطے میں ہیں. انٹرنیٹ کی بحالی کے لیے ایلان مسک سے بات کریں گے. وہ اس کام میں ماہر ہیں. ایرانی سپریم لیڈر نے کہا غرور میں ڈوبا ایک شخص پوری دنیا کے فیصلے کر رہا ہے. خامنئی نے ایکسپرٹ ٹرمپ کو فرعون سے تشبیہ دیتے ہوئے تصویر شیئر کر دی. لکھا نمرود اور رضا شاہ کے ساتھ جو ہوا وہی ٹرمپ کے ساتھ ہوگا. فیصلہ کیا ہے اپنے لوگوں کی مشکلیں دور کریں گے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا اعلان. کہا دہشت گردوں نے ملک میں داخل ہو کر مسجدیں جلائیں. امریکہ اور اسرائیل وہاں بیٹھ کر لوگوں کو سکھاتے ہیں، کہتے ہیں تخریب کاری کرو، ہم تمہارے پیچھے ہیں. ماں باپ سے کہتا ہوں خدا را اپنے بچوں پر نظر رکھیں، انہیں سر کاٹنے اور قتل کرنے والوں میں شامل نہ ہونے دیں. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے تہران میں غیر ملکی سفارتکاروں سے خطاب میں کہا امریکہ سے بات چیت کے لیے تیار ہیں. حملہ ہوا تو جنگ بھی کریں گے. داعش اور دیگر دہشت گرد عناصر نے سیکیورٹی اہلکاروں کو قتل کیا. بعض کے گلے کاٹے، کچھ کو زندہ جلایا. سرکاری اور نجی املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا. مظاہروں میں شامل 70% افراد کو غیر ملکی عناصر نے بھڑکایا.
ایران میں فسادیوں کی حمایت پر مغربی سفارتکاروں کی طلبی. وزارت خارجہ نے فرانس، جرمنی، اٹلی اور برطانیہ کے سفارتکاروں کو ہنگاموں کے دوران نقصانات کی ویڈیوز دکھائیں. مغربی ملکوں سے بیانات واپس لینے کا مطالبہ. یورپی پارلیمنٹ نے ایران کے تمام سفارتکاروں اور نمائندوں پر پارلیمنٹ کی عمارت میں داخلے پر پابندی لگا دی. صدر یورپی پارلیمنٹ نے کہا ایران کے جابرانہ نظام کو جائز نہیں سمجھتے. مظاہرین کے حقوق اور آزادی کے لیے عوام کے ساتھ ہیں. دہشت گردوں کے ہمدرد افغانستان چلے جائیں، ان کے ساتھ بھی دہشت گردوں والا سلوک ہوگا. وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی نے کراچی میں کہا طالبان کو ثبوت دیں، ان کو نہیں پتا کہ دہشت گرد کیمپ کہاں ہیں. 2 درجن ملک تسلیم کر چکے کہ دہشت گردی افغانستان سے ہو رہی ہے. دہشت گردوں سے متعلق ابہام پیدا کرنے کے لیے ایک لفظ بھی برداشت نہیں کریں گے. کوئی ایسا کرے گا تو اس سے بھی دہشت گرد والا سلوک ہوگا. ان کا بانی چاہتا ہے کہ ملک میں انتشار ہو تو وہ ریاست کو بلیک میل کر سکے. سہیل آفریدی انڈر 19 بچہ ہے، اسے نہیں پتا کہاں کیا بات کرنی ہے، پہلے بات کر جاتا ہے پھر معافیا مانگتا ہے. وفاقی وزیر اطلاعات عزت تارا نے کہا وزیر اعلیٰ کے پی آج افغانستان کے ترجمان کے طور پر بات کر رہے تھے. سہیل آفریدی نے جھوٹ اور منافقت کی انتہا کر دی. ہوش کے ناخن لیں، تحریک انتشار والے جب بھی منہ کھولتے ہیں دہشت گردوں کی سہولت کاری ہی کرتے ہیں. ٹانک علاقے کوٹ ولی میں بختر بند گاڑی پر آئی ٹی دھماکہ، 6 پولیس اہلکار شہید. شہداء میں گومل تھانے کا ایڈیشنل SHO بھی شامل ہے. بختر بند گاڑی گومل تھانے سے ٹانک آ رہی تھی. وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی کی دھماکے کی مذمت، اہلکاروں کی شہادت پر اظہار افسوس. وزیر اعظم نے کہا دہشت گردوں کو جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا. محسن نقوی نے کہا شہداء کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. گورنر خیبر پختونخوا نے کہا صوبائی حکومت ہوش کے ناخن لے اور امن کے لیے عملی اقدامات کرے. کل انشاءاللہ تعالیٰ یا آج کسی وقت ہم ان کو وہ ڈاکومنٹس دوبارہ جمع کر لیں گے اور پرسوں تک انشاءاللہ تعالیٰ اس کی ویریفیکیشن ہو جائے گی اور ہمارا آلموسٹ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ تھرسڈے والے دن محمود خان اچکزئی صاحب کا نوٹیفیکیشن از اے لیڈر آف دا اپوزیشن ان دی نیشنل اسمبلی انشاءاللہ تعالیٰ وہ ایشو ہو جائے گا. حکومت محمود اچکزئی کو اپوزیشن لیڈر بنانے کے لیے تیار ہو گئی. ذرائع نے بتایا حکومت نے اسپیکر قومی اسمبلی کو اپوزیشن لیڈر تعیناتی کی اجازت دے دی. ایاز صادق کی حکومتی اتحادی جماعتوں سے مشاورت. چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کی بھی اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق سے ملاقات. بیرسٹر گوہر نے میڈیا کو بتایا محمود اچکزئی کا بطور اپوزیشن لیڈر نوٹیفیکیشن بدھ کو جاری ہوگا. دیر صحیح لیکن یہ ایک اچھی پیش رفت ہے. اسمبلی کے باہر طلال چودھری اور محمود اچکزئی کا مصافحہ. سیاست میں مفاہمت کے سوال پر طلال چودھری نے کہا اسپیکر کے پاس آئیں جہاں سے اٹھ کر گئے تھے. کیس یا شخصیت پر نہیں، پاکستان کے مسائل پر بات ہوگی. NRO نہیں ملے گا. یہ جس سائٹ پر کھڑے ہیں وہاں ایک بندے کی آمریت ہے. وہ جس دن چاہتا ہے اپنے رہنما کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے. یہ بتا دوں کہ احتجاجی سیاست کا میں چیمپئن ہوں الحمدللہ، لیکن تمام راستے ہمارے ساتھ بند ہو جاتے ہیں اور ہمیں تیوار سے لگایا جاتا ہے. ایک ہی آپشن پہ رہتا ہے اور وہ احتجاج کا ہے. اس کی اجازت بھی آئین اور قانون ہمیں دیتے ہیں. احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں، تمام راستے بند ہو جائیں اور دیوار سے لگا دیا جائے تو ایک ہی آپشن احتجاج رہ جاتا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا سندھ ہائی کورٹ بار میں خطاب. تحریک انصاف کے رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا آئین اور قانون کے لیے آخری دم تک لڑیں گے، کالے کوٹ کا وقار برقرار رکھیں گے. کراچی کی گلیوں میں آزادی کے لگن کا عزم ہے، کوئی راستہ نہیں روک سکتا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی مزار قائد پر حاضری، فاتحہ خانے کی. وزیر اعلیٰ کے پی دورہ مکمل کر کے واپس چلے گئے. سخت سردی کے دوران کراچی میں گیس کا سنگین بحران. ضلع شرقی سمیت متعدد علاقوں میں گیس پریشر انتہائی کم ہو گیا. شہریوں کو شدید مشکلات. 2 گیس فیڈرز بند ہونے سے شہر میں گیس کی قلت بڑھ گئی. PIB کالونی، اسکیم 33 نارتھ کراچی میں گیس غائب. ناظم آباد، شادمان ٹاؤن، سر سید ٹاؤن میں بھی شہریوں کو مشکلات. کراچی کے صنعتی علاقوں کو بھی گیس کی قلت کا سامنا.
ملک بھر میں کڑاکے کی ٹھنڈ، بالائی علاقوں میں بلوچستان میں درجہ حرارت نقطۂ نماز سے بدستور نیچے۔ اسکردو -14، استور -11، گلگت -8، زیارت قلات -7، قلام حنزہ -6، دیر راولاکوٹ اور پارچنار میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کوئٹہ -2، اسلام آباد 0، پشاور 1، لاہور اور کراچی میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی کے علاقے منگوپین میں تیز رفتار واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سواروں کو روند ڈالا۔ ایک موٹر سائیکل سوار جاں بحق، دوسرا شدید زخمی۔ لاش اور زخمی کو عباسی شہید اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق زخمی کا نام صالح محمد ہے، مرنے والی کی شناخت نہیں ہو سکی۔ کراچی کے علاقے سکھن میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ، 6 افراد زخمی۔ پولیس کے مطابق فائرنگ ریپیٹر گن سے کی گئی۔ تقریب میں موجود افراد کو پیروں میں چھرے لگے۔ حالت خطرے سے باہر ہے۔ جائے وقوع سے بلال نامی شخص کو حراست میں لے لیا گیا۔ مرکزی ملزم کی تلاش جاری۔